بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 11 ہم نے شروع کیا تھا منصرف غیر منصرف۔ آپ نے پڑھ لیا تھا غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہو، دو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو۔ اور غیر منصرف کا حکم کیا ہے کہ اس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو۔ اسباب منع صرف اپنے پڑھ لیے تھے، نوت، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ شعر بھی آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اب نیچے ہر ایک کی مثال اس نے لکھی ہے، آپ ذرا یہاں توجہ کریں۔ دیکھو عمرو میں دو سبب ہے، عمرو میں ایک ہے عدل، دوسرا ہے معرفہ۔ عدل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صیغہ اپنے اصلی صیغے سے، ایک اسم اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ جیسے عمر، تو یہ کہتے ہیں اصل میں عامر تھا، پھر عامر صیغہ چھوڑ کر کس میں آ گیا؟ عمر میں آ گیا۔ تو ایک تو اس میں عدل ہے، دوسرا کیا ہے؟ معرفہ، خاص نام میں آپ کو پتہ ہے۔ معرفہ کے ساتھ کس میں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے صرف علم مراد ہے۔ تو عمر آپ دیکھ رہے ہو معرفہ بھی ہے، خاص نام ہے، اور اس میں عدل بھی ہے، کیونکہ عمر اصل میں کیا تھا؟ عامر، پھر عامر صیغہ چھوڑ کر عمر میں آ گیا۔ اس وزن پر جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے وہ غیر منصرف ہوگا، تو آپ نے صرف عمر کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ لہٰذا ظفر بھی اسی میں داخل ہے۔ ظفر اصل میں کیا تھا؟ ظافر، پھر ظافر صیغہ چھوڑ کر کس میں آ گیا؟ ظفر، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اسی طرح زحل، زحل بھی اصل میں کیا تھا؟ زاحل، پھر زحل میں آ گیا۔ تو اس وزن پر جو بھی ہو، عمر، ظفر، زحل، یہ غیر منصرف ہوگا۔ غیر منصرف دو سبب ہے، ایک کیا؟ عدل، دوسرا کیا ہے؟ معرفہ۔ نمبر 2، ثلاث میں دو سبب ہے۔ ثلاثوں میں، ثلاث کا معنی ہے تین تین، ایک وصف ہے اور دوسرا ہے عدل۔ عدل کہتے ہیں، دیکھو ثلاث اس کا معنی ہے تین تین، تو پتہ چلا یہ اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن، اصل میں یوں تھا، پھر ثلاثتن ثلاثتن صیغہ چھوڑ کر کس میں آ گیا؟ ثلاث میں آ گیا۔ تو اس میں دو سبب ہے۔ وصف میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دوسرے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ جیسے تین، اب تین تین، اس کا تین وغیرہ جو گنتی ہے، اس کا اپنا تو کوئی جسم نہیں ہوتا، بلکہ یہ دوسرے چیز کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں تین کاپیاں، تین پنکھے، تین قلم وغیرہ۔ اب قلم ہی نہ ہو تو پھر تین کیا ہوگا؟ تو اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا، دوسرے کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو ثلاث میں ایک تو وصف ہے، تین تین، تین وصف ہے یہ، اور عدل ہے، کیونکہ ثلاث اصل میں کیا تھا؟ ثلاثتن ثلاثتن۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی ہے تین تین۔ جب اس کا معنی ڈبل ہے، معنی میں تکرار ہے، تو پتہ چلا لفظ میں بھی اصل میں کیا تھا؟ تکرار تھا، ثلاثتن ثلاثتن۔ تو یہاں بھی آپ نے صرف ثلاث کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اس کے وزن پر جو بھی آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا۔ اور یاد رکھنا، دو وزن یاد رکھے، ایک یاد رکھے فعال کے وزن پر ہو، جیسے ثلاث، رباع، خماس، سداس، اور ایک مفعل کے وزن پر ہو، مفعل۔ تو فعال، مفعل کے وزن پر جو بھی لفظ آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا، اور اس میں یہی صورتحال ہوگی، وصف، عدل، یہی دو سبب اس میں جمع ہوں گے۔ اور یہ 1 سے 10 تک آپ شمار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر احاد، موحد، ثناء، مثنا، ثلاث، مثلث، رباع، مربع، خماس، مخمس، سداس، مسدس، سباع، مسبع، ثمان، مثمن، تساع، متسع، عشار، معشر، اس طرح۔ تو یہ غیر منصرف ہوں گے، ایک اس میں وصف ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔ نمبر 3 ہے طلحۃ، اس میں دو سبب ہیں، ایک تو معرفہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو خاص نام ہے، دوسرا کیا ہے؟ تانیث، آخر میں آپ دیکھ رہے ہو گولتا آ رہا ہے، تانیث۔
تو اب یہ نہیں کہ آپ صرف طلحہ کے پیچھے لگ جاؤ، اور بھی نام جو آئیں گے جیسے فاطمہ، حفصہ، جو معرفہ بھی ہو اور تانیث بھی ہو۔ نمبر 4 ہے زینب، یہ بھی غیر منصرف ہے، اس میں 2 سبب، ایک تو وہی ہے معرفہ خاص نام ہے، دوسرا تانیث۔ اب تانیث معنوی ہے، یاد رکھنا، معنوی، لفظوں میں تو آپ کو گولتا نظر نہیں آ رہا، لیکن نام ہی کس کا ہے؟ مؤنث کا ہے، تو تانیث معنوی ہے، تو ایک معرفہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ تانیث۔ اسی طرح مریم، یہ بھی غیر منصرف ہے، تانیث معرفہ۔ نمبر 5 ہے ابراہیم، اس میں 2 سبب ہے، ایک عجمہ ہے، غیر عربی نام ہے ابراہیم، دوسرا معرفہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو خاص نام ہے معرفہ، اور ایک عجمہ ہے کیونکہ عربی نام نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یوں سمجھو یہ جو انبیاء اکرام کے نام ہے یہ سارے غیر منصرف ہوتے ہیں عجمہ و معرفہ کی وجہ سے، سارے، صرف 6 نام یاد رکھے یہ منصرف ہے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شعیب علیہ السلام، یہ 6 نام ہیں، نوح، لوط، ہود، صالح، محمد، شعیب، یہ منصرف ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، عجمہ اور معرفہ کی وجہ سے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، آدم وغیرہ، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ 2 سبب کیا ہوں گے؟ عجمہ، معرفہ۔ نمبر 6 ہے مساجد، اس میں 2 سبب ہے، جمع و منتہی الجموع۔ یاد رکھنا یہ اصل میں ایک سبب ہے لیکن یہ 2 کے قائم مقام ہے، اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ یہ ایک ہی سبب 2 کے کیا ہوتے ہیں؟ قائم مقام ہوتے ہیں، کہ الف ہے، پیچھے جو آپ نے جمع منتہی الجموع کے 3 اوزان پڑھے ہیں کہ مساجد، مفاتیح، رسائل، مساجد، مفاتیح، مفاعل، مفاعیل، فعائل، وہ جو آپ نے اوزان پڑھے، جمع منتہی الجموع کی تعریف آپ نے پڑھی جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، جیسے مساجد، الف کے بعد 2 حرف ہے، یا ایک حرف مشدد جیسے دواب، صواف، یا 3 حروف اور بیچ کا حرف ساکن ہو، الف کے بعد اگر 3 حروف ہو تو پھر بیچ کا کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہونا چاہیے، جیسے مفاتیح، اب الف کے بعد کتنے؟ 3، تیح، تا یا ہا، اور بیچ کا یا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اگر بیچ کا ساکن نہ ہو تو پھر الف کے بعد 3 ہی کیوں نہ ہو، وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، جیسے اساتذۃ، اساتذۃ، الف کے بعد 3 ہے لیکن بیچ کا ساکن نہیں ہے، ابھی غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے، اساتذہ۔ اسی طرح تلامذہ، یہ منصرف ہے کیونکہ بیچ کا کیا نہیں ہے؟ ساکن نہیں ہے، تو آخر ایک تو گولتا نہ آتا ہو آخر میں، اور بیچ کا ساکن ہونا چاہیے، اگر آخر میں گولتا آ رہا ہے یا بیچ کا ساکن نہیں ہے تو پھر منصرف ہوگا۔ تو مساجدوں میں 2 سبب ہے، جمع و منتہی الجموع، اور میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ہی سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے، یہ جمع منتہی الجموع ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ نمبر 7 ہے بعلبک۔ اب بعلبک میں 2 سبب ہے، ایک معرفہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک خاص شہر کا نام ہے، اور ایک ترکیب ہے، ترکیب سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہی مراد مرکب منع صرف، آپ کو پتہ ہے بعل الگ نام ہے، بکا الگ نام ہے، شروع میں آپ نے پڑھ لیا، تو دونوں کو ملایا، ترکیب اسی کو کہتے ہیں ملانے کو، تو اس وزن پر جو بھی ہوگا جیسے حضرموت، معدی کرب، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ نمبر 8 ہے احمد، اس میں 2 سبب ہے، وزن فعل، معرفہ، احمد افعلو کے وزن پر ہے، دیکھو وزن فعل ہے، تو ایک تو معرفہ ہے، خاص نام ہے، خاص آدمی کا نام ہے، اور ایک وزن فعل ہے کیونکہ احمدو افعلو کے وزن پر ہے۔ اس نے ایک ہی مثال دی، باقی آپ کو پتہ ہے جیسے یشکر، تغلب، عرب کے مشہور قبائل ہے، یشکر یفعل کے وزن پر ہے، تغلب تفعیل کے وزن پر ہے۔ اسی طرح نرجس، ارشد، امجد، یہ سارے غیر منصرف ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا اہل یثرب، اب دیکھو یثرب یفعل کے وزن پر ہے۔ نمبر 9 ہے سکرانو، میں 2 سبب ہے، الف نون زائدتان، آخر میں آپ دیکھ رہے ہو الف نون زائدتان آ رہے، سین کافرا، پھر آگے دیکھو الف نون زائدتان، اور ایک وصف ہے، وصف میں نے آپ کو بتایا تھا جو دوسرے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، خود اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ اب سکران کا مطلب ہے مدہوش، نشے میں مست،
تو آپ کو پتہ ہے نشہ دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قائم ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا، تو اس میں دو سبب ہے۔ آگے دیکھیں فائدہ نمبر 1، یہاں وہی عدل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 1 کہتے ہیں نحویوں کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ عدل کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کا، ایک عدل تحقیقی ہے، دوسرا ہے عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی یاد رکھنا اس کی واقعی کوئی اصل ہوتی ہے، عدل تحقیقی وہ ہے جس پر ہمارے ہاں ایک دلیل ہو، کہ ہمارے پاس اس پر کوئی دلیل ہو، اور عدل تقدیری اس میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ویسے مان لی جاتی ہے۔ تو عدل تحقیقی وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جیسے دیکھنا ثلاث، اس کا معنی ہے تین تین۔ دیکھو ہم نے پیچھے آپ کو بتا دیا تھا کہ ثلاث اس میں عدل ہوا ہے، کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ ثلاثتن ثلاثتن، پھر یہ ثلاثتن ثلاثتن صیغہ چھوڑ کر کس میں آ گیا؟ ثلاث میں آ گیا۔ تو ہمارے پاس دلیل اس پر موجود ہے کہ ثلاث اصل میں کیا تھا؟ ثلاثتن ثلاثتن۔ اب کیا دلیل ہے کہ ثلاث اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن؟ دلیل یہ ہے کہ ثلاث کا معنی ہے تین تین، تو جب اس کا معنی ہے تین تین، معنی ڈبل ہے، معنی میں تکرار ہے، تو پتہ چلا لفظ میں بھی اصل میں کیا تھا؟ تکرار تھا، کہ یہ اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن، پھر یہ صیغہ چھوڑ کر کس میں آ گیا؟ ثلاث میں آ گیا۔ تو اس پر دیکھو دلیل موجود ہے۔ تو عدل تحقیقی خود لکھا ہے وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو حقیقت میں، جیسے ثلاث کہ اس کا معنی ہے تین تین، اس سے معلوم ہو کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ثلاثتن ثلاثتن۔ اور عدل تقدیری آگے یہ ویسے مان لیا جاتا ہے کیونکہ عرب حضرات مجبور ہو گئے، عمر جو ہے یہ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے، غیر منصرف، اس کے آخر میں تنوین نہیں آتا، کسرہ نہیں آتا، تو عرب حضرات مجبور ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو غیر منصرف مستعمل ہے اور اس میں تو بظاہر ایک ہی سبب ہے، معرفہ خاص نام ہے، دوسرا اس میں کوئی نہیں تھا، تو وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے اس میں کیا مان لیا؟ عدل مان لیا، کہ یہ عمر اصل میں کیا تھا؟ عامر۔ اب کیا دلیل ہے کہ عمر اصل میں عامر تھا؟ کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے مان لیا گیا ہے۔ تو عدل تقدیری وہ ہے جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، جیسے عمر کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک ہی سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے، چونکہ استعمال جب اس کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے، تو اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل کیا مان لی گئی؟ عامرن مان لی گئی۔ اب اس پر کیا دلیل ہے کہ عمر اصل میں عامر تھا؟ کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے مان لیا گیا ہے۔ اب عمر کے وزن پر جو بھی آئے گا، جیسے ظفر، تو اصل میں کیا ہوگا پھر؟ ظافر، وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ زحل اصل میں کیا تھا؟ زاحل، یہ بھی غیر منصرف تھا۔ اس وزن پر جو بھی آئے گا وہ غیر منصرف ہی ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔